السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و خیریت سے ہوں گے اور سب کی خیر و عافیت کے لیے آپ سب ضرور دعائیں کرتے ہوں گے۔ دوستو، ہم سب کا یہ یقین کامل ہے، اس بات پہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ہر مخلوق کا رزق دینے والا ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا وہی ہے، مسبب الاسباب بھی وہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹا سا میں قصہ سنانا چاہتا ہوں، جس سے کہ اللہ کی ذات پہ یہ یقین میں آپ کے اور اضافہ ہو جائے گا، رب پہ آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں جس میں آپ کے لیے سبق بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر کے اندر ایک انسان ایک سرمایہ دار کے یہاں، ایک سیٹھ کے یہاں نوکری کیا کرتا تھا، ملازمت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن وہ ملازم کسی ضرورت کے سبب سے اس سیٹھ کے یہاں نوکری پر نہیں جا سکا۔ کوئی ضرورت، کوئی حاجت پیش آ گئی جس وجہ سے وہ نوکری پر اپنی ملازمت پر نہیں پہنچ سکا، ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکا۔ چنانچہ اس سیٹھ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ انسان میرے یہاں کئی سالوں سے ملازمت کرتا چلا رہا ہے، کئی قیمتی سال میرے یہاں اس نے کھپا دیے، لمبا عرصہ گزر چکا ہے، معمولی سی اس کو تنخواہ دیتا ہوں، کیسے اس معمولی تنخواہ میں یہ اپنی گزر و بسر کیا کرتا ہوگا؟ اس کی بھی ضرورتیں ہوں گی، اس کو بھی حاجت پیش آتی ہوگی۔ چنانچہ اس سیٹھ نے اپنے اس ملازم پہ ترس کھاتے ہوئے اس کی تنخواہ میں تھوڑا اضافہ کر دیا۔ مہینے کی آخری تاریخ آئی، چنانچہ اس سیٹھ نے اس تنخواہ کو اپنے ملازم کے حوالے کیا، جس میں کچھ اضافہ کر کے دیا، کچھ بڑھا کے دیا، انکریمنٹ کر کے دیا۔ جب اس ملازم نے تنخواہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پیسے کو گننے کے بعد بنا کسی رد عمل کے، بنا کچھ کہے سنے، اس نے بڑھی ہوئی تنخواہ کو اپنے جیب میں ڈال لیا۔ چنانچہ اس سیٹھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کی تنخواہ میں نے اضافہ کیا، تنخواہ بڑھا دی، لیکن کسی بھی طرح کا کوئی بھی رد عمل اس کی طرف سے ظاہر نہیں ہوا۔ بڑی حیرت ہوئی اس سیٹھ کو۔ چنانچہ وقت گزرتا چلا گیا۔ کافی دنوں بعد وہ ملازم پھر سے اس نے چھٹی کی اور اپنی ملازمت پر نہیں پہنچ سکا۔ اس سیٹھ کو بڑا غصہ پر نہ پہنچنے کی سبب سے اس سیٹھ کا بہت نقصان ہوا، بڑا بھاری اس کو خسارہ ہوا۔ چنانچہ اس سیٹھ کو بڑا غصہ آیا، میں نے اس کی تنخواہ میں اس پہ ترس کھا کے اضافہ کر دیا، لیکن اسے تو میرے نقصان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میری ضرورتوں کو تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس سیٹھ نے دل میں ارادہ کیا کہ اس مہینے کی تنخواہ واپس وہی تنخواہ دوں گا جو اضافہ سے پہلے، بڑھانے سے پہلے میں اس کو دیا کرتا تھا۔ چنانچہ مہینے کی آخری تاریخ آئی، اس سیٹھ نے اس تنخواہ میں جو اضافہ کیا تھا اس میں اختصار کر کے، کمی کر کے اپنے اس ملازم کو تنخواہ دے دی۔ اب اس ملازم نے، انسان نے اس پیسے کو گنے اور گننے کے بعد بنا کسی رد عمل کے، بنا اپنی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل ظاہر کیے ہوئے اس تنخواہ کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس سیٹھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس کا تنخواہ میں نے اضافہ کری، اس وقت بھی کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں، تنخواہ میں واپس اختصار کر دیا، گھٹا دیا، پھر بھی کسی طرح کا کوئی بھی رد عمل اس کی طرف سے ظاہر نہیں ہوا۔ آخر اس نے اپنے اس ملازم کو روکا اور پوچھا کہ کیسے عجیب انسان ہو یار تم، کہ تمہاری تنخواہ پہ میں نے اضافہ کیا، اس وقت تم نے میرا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا، نہ کسی طرح کی خوشی ظاہر کی، اب واپس تمہاری تنخواہ میں اختصار کر رہا ہوں، کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس انسان نے جو جواب دیا وہ لوگوں کو مطمئن کر دینے کے لیے کافی ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اس ملازم نے اپنے اس سیٹھ سے کہا کہ جس مہینے آپ نے میری تنخواہ بڑھا کے دی، اسی مہینے میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ جب بڑھی ہوئی تنخواہ میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اس رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میرے گھر میں ایک نیا بچہ دیا اور اس کا رزق دے کر اللہ نے میرے گھر میں اس بچے کو بھیجا۔ اب جب آپ نے میری تنخواہ میں اختصار کر دیا ہے، گھٹا دیا ہے، تو اسی مہینے میری والدہ فوت ہو گئی ہے، وہ انتقال کر گئی، تو میں نے دل میں یہ خیال کیا میری ماں اپنی رزق اپنے ساتھ لے کر گئی ہے، اسی لیے میں نے کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل آپ کے پاس ظاہر نہیں کیا۔
جب یہ تمام باتیں اس سیٹھ نے سنی تو اس سیٹھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، اس کو آگے بڑھ کر گلے سے لگایا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ پیارو دوستو، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کے رزق میں اللہ اضافہ فرماتا، اس میں اگر آپ کے رزق بڑھ جاتا ہے تو اس پہ بھی رب کا شکریہ ادا کیا کرو، اور اگر کسی مہینے کسی جو ہے تجارت میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان پہ بھی رب کا شکریہ ادا کیا کرو، کیونکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت کے تحت کیا کرتا ہے، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہی کیا۔ امید ہے دوستو اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے آپ کو شیئر کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل نوٹیفیکیشن آن کیجیے گا تاکہ آپ کو وقتاً جو ہے فی وقتاً اس طرح کی ویڈیو مل سکے۔ ہم ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔